جسے یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے. یہ نعرہ حیدر جو ہمارے زبانوں پر نعرہ لگایا جاتا ہے یہ ہم خود نہیں لگاتے, یہ ماں کی دودھ کا اثر ہے. اونچا مجھے محترم رضا سیٹھی مرحوم کے چند بند یاد آ رہے ہیں اس موقع پر. اللہ ان کے درجات کو بلندی فرمائے. اونچا ہے آسمان سے تیرا سر علی علی. جہاں تک آواز آ رہی ہے اونچا ہے آسمان سے تیرا سر علی علی. قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در. سب علیہ بولیں گے, سب علیہ بولیں گے. قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در. اسی لیے تو آپ پوری دنیا میں لے جائیے, خاص طریقے سے ہندوستان میں ہمارا پیارا ملک ہے, یہاں جب فقیر بھیک مانگتا ہے تو یہی تو کہتا ہے علی کے نام پر دے دو, حسین کے نام پر دے دو, حسن کے نام پر. میں نے فقیر سے پوچھا بھائی یہ بتا دے کہ تو انہی کے نام پر کیوں بھیک مانگتا ہے, کسی اور کے نام پر بھیک مانگ لے. اس نے کہا کمال کرتے ہو, فقیر کو بھی فقیر کے نام پر نہیں ملتی, امیر مجلس و خطاب فرما رہے تھے. جیسے اس وقت آپ وقت کے عالم میں ہیں, آپ معراج کے اوپر ہیں, بیچ بیچ میں درمیان میں نعرے لگ رہے تھے. کچھ لوگ جنہیں نعرے ہضم نہیں ہوتے, علامہ اسماعیل دیوبندی کے بعد مجلس کے بعد آئے, لیکن آپ کی مجلس بہت اچھی تھی, بہت عمدہ بیان تھا, مگر کچھ لوگ بیچ بیچ میں جب نام علی آتا تھا تو پھر ہوش ہو کر نعرے لگانے لگتے تھے, یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. علامہ اسماعیل نے کہا مجھے افسوس تو اسی بات کا ہے, وہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے, تو ہوش میں رہ کر علی کو بھولے. اونچا ہے آسمان سے تیرا سر, قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در. قبلہ ہے حاجتوں کا تیرا در. لکھا ہے جبرائیل کے پر. مصرے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں اور دونوں الگ معنی میں استعمال ہوئے. لکھا ہے جبرائیل کے پر. سورج پلٹ
کہا اشاروں میں پڑھ لی. اگر پوری حیات پر پڑھنا چاہتے ہو تو ایک انگلی کا اشارہ کرو. سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی نے ایک انگلی سے اشارہ کیا. ڈوبا ہوا سورج پلٹا. نہیں جملہ پڑھ رہا ہوں. سورج پلٹا نہیں تھا, پلٹایا گیا. کیوں پلٹایا گیا تھا؟ جب دن بھر کے اعمال کی فہرست سورج نے خدا کے سامنے پیش کی تو سورج خدا نے کہا سورج تیرا دورہ باطل, اس لیے کہ حق والے کی نماز ہی لے کر نہیں آیا. ایک سورج اگر علی کی نماز لے کر نہ جائے تو اس کا دورہ باطل. علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازیں, رکھو روزے, کرو سجدے, سب باتیں. سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی کیا کہتا ہے؟ میں ہوں تیرا غلام, تو میرا امام ہے, تیرے بغیر سانس بھی لینا حرام. اب لفظوں کی بندش دیکھیے گا. سینے میں دل ہے, دل میں محبت علی کی ہے, آنکھوں میں اشکوں میں سورت علی کی ہے. جو سانس ہے وہ سانس امانت, جو سانس ہے وہ سانس امانت. اب کیا پیغمبروں کو ضرورت, پیغمبروں کو ضرورت جب بھی کبھی گری ہے بلاؤ میں زندگی, پیشاب کا سوال سے نکلا ہے یا اس بند کے لیے میں نے یہ پڑھ پڑھے تھے. خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے, حب علی نہیں تو عبادت. جنت جلدی بیان کرو. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے, قول رسول سنیے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں. مسلمانوں کی ہر بڑی کتاب میں حدیث رسول کی مل جائے. سلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جہاں تک آواز آ رہی پھر میں اپیل کر رہا ہوں رک جائے اور دلیل میری سن لیں. سلو اس پر رسول نے فرمایا جس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے. مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, نماز کے 5 طریقے ہیں.
12 इमामों वाला क्लियर कर बात है। 4 इमामों वाले एक तरीका, 12 इमामों वाला। रसूल की हदीस है, जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है वही नमाज सही होगी। अब 4 मुसल्ले, 4 इमाम कौन से? इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिकी, इमाम शाफी, सब काबिल एहतराम। अब आए इमाम अहमद बिन हंबल के पास, हमने पूछा क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो तारीख ने कहा कि नमाज क्या, इन्होंने तो रसूल ही को नहीं देखा। भाई इन्होंने तो रसूल को नमाज कैसे इन्होंने? फिर हम आए इमाम अबू हनीफा के पास, क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो ये उनके बाद जाहिर है जब उन्होंने नहीं देखा तो ये कहां से? अब आए इमाम मालिक, आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तारीख ने कहा कि इन्होंने जब रसूल ही को नहीं देखा तो नमाज का देखेंगे। इमाम शाफी उंगली तो इन चारों ने ना तो रसूल को देखा न रसूल की नमाज को देखा। हम आए 12वें वाले फिरने के बाद, हमने 12वें के पहले से पूछा क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो तारीख ने कहा कि 12वें का पहला वो है जिसने सबसे पहले रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, दूसरा वो जिसने पहलू में पढ़ते देखा, तीसरा वो जिसने पुष्ट पर तीसरा वो जिसने पुष्ट पर रसूल की। अच्छा रुक जाओ यहाँ। सारी दुनिया की मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद नबवी, सारे नबियों में सबसे अफजल नबी हमारा नबी, सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज, नमाज में सबसे अहम रुकन सजदा, सजदे में रसूल की पुष्ट पर हुस्न। अब 2 सूरतें थी कि या तो रसूल हुसैन को हटा देते, नमाज को जारी रखते, या हुसैन को गोद में ले लेते, नमाज को तोड़ देते। लेकिन अल्लाह ने मेरे रसूल का कमाले इक़्तिदार न नमाज को हुसैन के लिए छोड़ा, न हुसैन को नमाज के लिए छोड़ा, और बता दिया कि अगर इबादत इलाही लफ्जों में ढले तो नमाज बने, बेकर में ढले तो हुसैन। जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। 12वें हफ्ते का वो है, अली ने सबसे पहले रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, रसूल ने नमाज पढ़ी, अली ने देखा, अली ने पढ़ी, हसन ने देखा, हसन ने पढ़ी, हुसैन ने देखा, हुसैन ने पढ़ी, जैनुल आबिदीन ने देखा, जैनुल आबिदीन ने पढ़ी, मोहम्मद बाकिर ने देखा, मोहम्मद बाकिर ने पढ़ी, जाफर सादिक ने देखा, जाफर सादिक ने पढ़ी, मूसी कासिम ने देखा, मूसी कासिम ने पढ़ी, अली रज़ा ने देखा, अली रज़ा ने पढ़ी, मोहम्मद तकी ने देखा, मोहम्मद तकी ने पढ़ी, अली नकी ने देखा, अली नकी ने पढ़ी, इमाम हसन अस्करी ने देखा, इमाम हसन अस्करी ने पढ़ी। आखिरी
حجت نے دیکھا، آخری حجت نے پڑھی، نواب اربع نے دیکھا، نواب اربع نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، علامہ کلینی نے دیکھا، علامہ کلینی نے پڑھی، آیت اللہ حائری نے دیکھا، آیت اللہ حائری نے پڑھی، شیخ صدوق نے دیکھا، شیخ صدوق نے پڑھی، شیخ مفید نے دیکھا، شیخ مفید نے پڑھی، آیت اللہ حر عاملی نے دیکھا، حر عاملی نے پڑھی، آیت اللہ بروچاتی نے دیکھا، بروچاتی نے پڑھی، آیت اللہ خوئی نے دیکھا، آیت اللہ خوئی نے پڑھی، آیت اللہ خودینی نے دیکھا، خودینی نے پڑھی، خامنائی نے دیکھا، خامنائی نے پڑھی، یہ کسی معمولی انسان کا ارشاد نہیں، کسی معمولی انسان کا فرمان نہیں، یہ اس کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، بوریہ نشین بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، بانی احکام بھی ہے۔ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم دیکھنے میں دو ہیں، سیرت ایک ہے، شخصیت دو ہیں، کردار ایک ہے، پھول دو ہیں، خوشبو ایک ہے، شمع دو ہیں، روشنی ایک ہے، آفتاب دو ہیں، نور ایک ہے۔ سب سے پہلے قدرت نے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی، پیشانی آدم کو مزین کیا، جبین آدم میں اسی کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا، پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا۔ ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی قسمت کا ستارہ چمکا، تو دوسرا حصہ نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی۔ ایک شمع رحمت بن کر آیا، وہ دوسرا شمع الفت بن کر آیا۔ ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے، وہ شمس والقمر کی تفسیر بن کر کونین میں ضیابار ہوئے۔ یہی نور محبت علی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے۔ یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بناتا ہے۔ یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے، مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے۔
غلام ایسا ہے تو ایمان کیسا ہے؟ بہت بچ کر بچا کر میں نے کہا میرے لیے بڑی پابندیاں. آپ دیکھیں اپنے لیے زندگی گزارنا کمال زندگی نہیں ہے، اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کر دینا یہ کمال زندگی، یہ کمال زندگی. ہم آئے اور چلے گئے. بات عزیزو مجھے جہاں تک مجلس کو لے کر آنا تھا آ گئی. بڑی تیاریاں ہوئی. میں نہایت شکر گزار ہوں آپ تمام میرے اراکین، میرے خادمین فیلڈ کے اوپر آپ کی خدمت کے لیے تیار اور کر رہا. بہت کم وقت ملا. ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ کیسے ہوگی اس سمجھا، کیسے ہوگی اس سمجھا. بارے میرے مولا مظفر میں اور ہمارے محترم چیئرمین علی زادی صاحب یہی کہتے تھے علی کرائیں گے، علی کرائیں گے، علی کرائیں گے. ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں اب تمام مذہبوں جو لوگ دور و دراز سے آئے ہیں. اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مولا حسین کے سب سے میں معاف کروں. آپ ہمارے مہمان، آپ کے لیے خادم جگہ جگہ پر موجود، جگہ جگہ پر خادم آپ کے لیے. میں تھوڑی نقل کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر روک کر. میرے عزیزوں سنو، آپ کو اگر آگے زندہ رہنا ہے اور اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے تو آپ علم کو اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. میں نے ہند سے یہ کوشش کروں گا جب تک رہا کہ وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ آئے اور ایجوکیشن حاصل کریں. جو امکانات ان سے ہو سکتے ہم انہیں دیں. لہذا بچوں کو آپ علم کی دولت سے مالا مال کیجیے، اس لیے کہ آج کی محنت کل کا مستقبل ہے. وہ قومیں مر جائیں گی جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ایک وقت کا کھانا کھائیے، ایک وقت کی روٹی کھائیے. بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو تعلیم دیجیے. اس لیے کہ جب بچے پڑھیں گے جب بھی تو ہمارا انڈیا آگے بڑھے گا. یاد رکھیے یہ ہمارا ملک بہت پیارا ملک ہے. ہمارا ملک بہت شانتی اور پریم کا ملک ہے. کہاں ہے وہ کلمہ کو، وہ نام کے مسلمان جہاں حسین کا نام لینا آج بھی جرم ہے. پرشاسن لگا ہوا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. میں دھنیواد کہتا ہوں، میں شکریہ تھینک یو کہتا ہوں اپنے پرشاسن کو جو وقت ہمیشہ ہم سے مستقل رہے اور انہوں نے اس پروگرام کے کامیابی کے لیے اپنی ہیلپ کی اور سروس دی ہے. میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار اور مالک اس دنیا کا ان سب کو اچھے سے کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کے شکریہ کے لیے ایک دکھیا ماں موجود ہے. سال بھر انتظار تھا نا آپ کو. نجف ہند جائیں گے 21 رمضان، بڑی محنتوں سے پیسے جمع کیے لوگوں، نجف ہند جائیں گے.
مولا کی زیارت کے لیے اور وہاں جا کر پرسہ دیں گے آپ تعزیت دینے کے لیے. اور میں یہی شروع میں کہہ دوں پھر مسائل میں شروع کر جاؤں گا. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں ان نوجوانوں سے جو تابوت اندر سے لے کر آئیں گے, تابوت کا احترام کیجیے, تقدس کو برقرار رکھیے. تابوت کو ذرا سی بھی آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے باپ کے جنازہ کس طرح سے اٹھائیں. جب آپ تابوت لے کر آئے تو اتنا سوچ لیجیے گا کہ جس کا آپ تابوت لے کر آ رہے ہیں اور اس کا سر زخمی ہے. مسائل پڑھنے کا بہت کریہ کیجیے گا. رونے کا پہلے طریقہ سمجھ لیجیے کہ کس طرح سے رویا جائے. 5ویں ماہ کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی تھی. ذاکر ممبر پر مسائل بیان کر رہا تھا. امام کا صحابی ہے ابو بصیر اسدی, آنکھوں پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا. امام نے آواز دی, ابو بصیر اللہ بیکی اپنا رسول اللہ کہ میرے جگ کے مسائل ہو رہے ہیں, تو رو نہیں رہا. اس نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا کہ مولا یہ آنسو موجود ہے. امام نے فرمایا اس طرح سے نہیں, بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر. جناب کم سنی کا عالم ہے, کم سنی کا عالم ہے. نوجوانوں کم سنی کا عالم ہے. مولا کائنات جناب زینب کے بالوں کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی بازوؤں کو چومتے ہیں. ایک دن شہزادی نے پوچھا, بابا آپ میرے سر کا بوسہ کیوں لیتے ہیں, میرے بازوؤں کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا بیٹی ایک دن اس سر سے چادر چھین لیا, ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی. جناب زینب فرماتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود, کس کی مجال ہے جو زینب کی طرف نظر پھر کے دیکھ. لیکن جناب زینب نے فرمایا بابا اگر کبھی ایسا وقت آ گیا اور میں آپ کو مدد کے لیے بلاؤں تو آپ میری مدد کے لیے آئیے گا. کہ بیٹی میں تو دوسروں کی مدد کے لیے جاؤں گا, میں بھلا تیری مدد کے لیے کیسے نہ ہوں. بس تاریخ کرنے کہا 28 رجب کا دن گزرا, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ماں کی قبر کو الوداع کہا, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. راستے کی مصیبتیں برداشت کی, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. 2 محرم کو والد کربلا ہوئی, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. 10 محرم کا دن نمودار ہوا, اصحاب شہید ہوئے, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. علی اکبر کے سینے سے حسین نے بچی کی علی کو بھیجا, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. عباس کے شانوں کو اٹھایا, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. خیمے جلنے لگے, زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. جب سب خیمے جل گئے, رات کا اندھیرا, بچے چلے ہوئے خیموں کی رات پر, زینب پہرا دے رہی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, ایک سوار عورت ہے, چہرے پہ نقاب ہے. زینب آگے بڑھے, آواز دی, اے سوار وہیں رک جاؤ. سوار نہ رکا, زینب پہ آگے بڑھی, اے سوار میں تجھ سے عباس کی بہن زینب
کرتی ہوں وہی رک جا. سوار نہ رکا. ایک مرتبہ زینب نے لجام فیض کا ہاتھ ڈالا. اے سوار اگر نہیں رکا میں نجف سے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو مدد کے لیے یہی اپنے کے لیے یہی اپنے کے لیے پوچھا دے دیجیے. آپ کے کوئی تماشے نہیں لگا رہا, آپ کے کوئی تازیانے نہیں لگا رہا, آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. میری ماں اور بہنیں سنیں, جہاں بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں پر 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. بتاؤ وہ 3 بیویاں کون ہیں؟ ایک نبی کی بیٹی فاطمہ, ایک علی کی بیٹی زینب, اور کسی بیوی کے پہلو میں حسین کی بیٹی سکینہ. جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے کاش بھولی اماں یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو صرف میرے دوست والے. پورا بن گیا یہ جملے کا پردو پورا بن گیا. کسی نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کا سب زیادہ بڑا ہے یا آپ کے دادا کا علی مرتضیٰ کا سب زیادہ بڑا ہے؟ بیمار امام نے فرمایا میرے دادا کا سب زیادہ بڑا ہے. کیسے مولا؟ علی اکبر کے سینے پر پرچی لگی, آپ کے بابا کے سامنے عباس کے شان عالم ہوئے, آپ کے بابا کے سامنے علی اکبر کا گلا چھڑا, آپ کے بابا کے سامنے ایک مرتبہ بیمار امام نے ایک چیخ ماری, آواز دی. 2 مصیبتیں ایسی تھی کہ جو میرے بابا پر آئی, لیکن بابا کی شہادت کے بعد کیا بولا وہ 2 مصیبتیں کون سی تھی؟ کیا 2 مصیبتیں سنو گے؟ ایک تو پھوپھی کے سر سے چادر ڈھلی, میرے بابا کی شہادت کے بعد ہمارے شہدا کے سر سے جڑا ہوئے بابا کی شہادت کے بعد, لیکن ہائے میرا دادا زندہ تھا, دادائی کی پسلیاں توڑ رہی میرے دادا. محسن کی شہادت ہو رہی, میرا دادا زندہ تھا, چلتا ہوا دروازہ میری دادی کے بس مبدل ہو گیا. خدا انعام کو مجھے فرمائے آپ لانے کے لیے آئے. 19 ماہ مبارک رمضان کا دن آیا, آپ کا امام جناب کلثوم کے یہاں مہمان تھا. جناب زینب نے 2 چیزیں, جناب کلثوم شہتوت اور نمک لے کر آئی. مولا نے فرمایا بیٹی ایک چیز اس میں سے اٹھا. بیٹی نے نمک کو اٹھانا چاہا کہ بیٹی یہ دودھ کسی اور کے لیے رکھ, تیرا بابا نمک سے افطار کرے گا. نمک سے افطار ہوا, ابھی دامن لے کر جا لیا, مسائل پڑھوں گا پورے. ایک مرتبہ مولا کائنات رات ہوئی, آدھی رات کے بعد رہن میں ٹہل رہے تھے, آدھی رات کے بعد آسمان کو دیکھا, آواز دی انا للہ شہزادہ پڑھو
जब मस्जिद में तशरीफ ले जाने लगे, मुर्गाबियों ने दामन थामा। शायर अपनी बेज़बानी में कहते हैं, मौला मस्जिद कोफा ना जाई। आवाज देखो, इनके खाने पीने का ख्याल रखना, आप खाने पीने का ध्यान रखना। मैं कहूँगा मौला जानवरों के खाने पीने का इतना इंतजाम, चाहे आपका लाल हुसैन करबला के पैदा 3 दिन की भूख और प्यास, बताए पढ़ूंगा मौला से भीख मांगी, मौला ताकत दे दीजिए जो जुमले में अदा करना चाहता हूँ ताकि साल भर याद रखे। मौला मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद है ना, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, अभी अली का काबूल आएगा, थोड़ी देर के लिए मस्जिद कुफा मेरे साथ चलिए। एक मरतबा मौला ने कादिर को उठाया, गुलदस्ता अज़ान कर रहे, अज़ान का भी मुसल्ले पर आए। आपको नमाज पढ़ी होगी ना, जब सजदे से कोई सर उठाता है तो पूरी ताकत के साथ सर उठा। एक जुमला हमारे बाकी तमाम इमामों को या तो तलवार से शहीद किया गया या जहर से शहीद किया गया, लेकिन हाय आपका इमाम जहर से भी शहीद हुआ, तलवार से भी शहीद। सजदे की हालत में सर को सजदे से उठाया, इब्ने मुलज़िम के दरबार आवाज़ आई, बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, उसको मिलता के मस्जिद को उठाया, अपने सर पर रखा। एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन आए, असहाब आ रहे हैं, और मालूम है आपको इमाम, आपके इमाम को काहे में लेकर आए, चला नहीं जा रहा। एक मरतबा सहारा के अंदर आए मैं तो शर्म से ऐसे ही करीब आया। इमाम ने फरमाया, बेटा हटकर मेरे आधार से मैं तो यहीं से वापस चले जाए। का माना क्यों? का इसलिए कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज़। मैं उन बाप से कहता हूँ जिनकी बेटी है, उन बाप से कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे बता दीजिए कि अली जब सर जख्मी है, बैतुल शरफ में दाखिल हुए, सामने बेटी मौजूद है, तो ज़ैनब के दिल पर एक क्या गुजरी हो? किसी बेटी को ये मंजर न दिखाए जो ज़ैनब ने अपने बाप को देखा। हाँ, लीजिए आज की शब आ गई, शब 21 माह मुबारक के रमजान जब आई, एक मरतबा मौला आपके इमाम ने अपने असहाब को बुलाया, मैं असहाब को बुलाऊं। असहाब मौला ने वसीयत की, एक को वसीयत करने के बाद मौला ने फरमाया, पूछो जो पूछना चाहते हो, लेकिन कम पूछना, थोड़ा पूछना, इसलिए कि अली अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं। जैसे ही अली ने ये कहा, असहाब ने जाना चाहा, पर्दे के पीछे से रोने की आवाज़। मौला ने फरमाया, अरे रुक जाओ, इन आवाज़ों को पहचान लो, कल यही मेरी बेटियां शामों को पता। आखिरी मंजिल तक आ गया, जब जुमला याद आए बोलिएगा। अपने तमाम बच्चों को बुलाया, हर एक को वसीयत की, मोहम्मद अहमद किया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास, सब बैठे हुए हैं, सबको जो वसीयतें कर चुके। एक मरतबा आवाज दी,
بیٹا حسن میری بیٹی زینب کو بھیج دو وقت وہ لوٹنے کا بتا رہا ہے میری جملے کے پڑھنے کی طاقت مانگ رہا ہوں اپنے مولا ایک مرتبہ جناب زینب آئی سب چلے جاؤ حجرہ خالی کر دو حجرہ خالی ہو گیا اب باپ ہے اور بیٹی ہے علی نے اپنا تخمین زینب کے کندھے پر جناب زینب کے کندھے پر رکھا آہستہ سے کچھ کہنا شروع کیا زینب نے سر ہلانا شروع کیا کہا بیٹی مدینہ چھوڑنا ہوگا راستے کی مصیبتیں اٹھانا ہوگی کربلا جانا ہوگا بیٹی سر ہلاتی جاتی ہے علی ابا کے سینے پر سے پیچھے بھی زینب نے سر ہلایا بیٹی خیمے چلے گئے بیٹی نے سر ہلایا آواز دے بیٹی اس سر سے چادر پھرے زینب خاموش ہے علی مرتضیٰ نے کہا بیٹی چادر چھنے گی زینب خاموش ہے پھر آہستہ سے کہا بیٹی ننگے دار یزید کے دربار میں چلی جانا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک مرتبہ علی نے آہستہ سے زینب کے کان میں کہا بیٹی جب دربار میں جائے گی تو اکیلی نہیں ہوگی تیرے ساتھ آئے تیرا ساتھ چلے گا جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے جناب زینب دربار کے دروازے پر رک گئی دارالعمارہ پر رک گئی بیماری ماں نے کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے زینب بیٹھ گئی زمین پر بیٹھ گئی ننگے بالوں کو بکھرائے ہوئے کہا پھوپھی اماں کیا دربار میں جانے سے گھبرا رہی ہے کہا نہیں بیٹا ارے میرے بابا نے وعدہ کیا تھا بیٹی تو دربار نہیں جائے گی اپنے بابا کا انتظار یہ کہا کیا دے گا علی زینب آئے بابا زینب چاہتے علی حسینیہ بیوان زیادہ حسینیہ بیوان زیادہ بہت سارے کبھی شہید ہوئے سوگ بار روتے ہیں کبھی شہید ہوئے سوگ بار روتے ہیں سروں کو پیٹتے ہیں روزادار روتے ہیں یتیم لے کے چلے گئے جو باپ کا تابوت یتیم لے کے چلے گئے جو باپ کا تابوت سبھی کے دل ہے بہت بے قرار رو
شہید ہوئے سوگوار روتے ہیں تڑپ کے بولے حسن ہائے ہم یتیم ہوئے تڑپ کے بولے حسن ہائے ہم یتیم ہوئے حسین سوگ میں زاروں پرکار روتے ہیں تڑپ کے بولے حسن ہائے ہم یتیم ہوئے حسین سوگ